أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما اور رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا حال جو ہے نا وہ ہے مولوی والا، مؤذن والا۔ مؤذن اذان دیتا ہے، پھر کبھی 2 لوگ آتے ہیں، کبھی 1 آتا ہے، کبھی زیادہ آ جاتے ہیں۔ وہی حال ہماری کلاس کا ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ آج جی سورہ بقرہ آل عمران جو ہے اسے آیت نمبر 121 سے پڑھیں گے۔ تذکرہ چل رہا ہے غزوہ احد کا۔ اللہ فرماتے وَإِذْ اور جب غدوتا صبح سویرے نکلے آپ، من اہلی کا اپنے گھر والوں سے رخصت ہو کر، تو بوئو بٹھا رہے تھے المؤمنین مومنوں کو مقاعدہ ان کے ٹھکانوں پر للقتال جنگ کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وقت وہ یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے اہل خانہ سے رخصت ہو کر نکلے اور مومنوں کو مورچوں پر بٹھا رہے تھے، جنگ کے ٹھکانوں پر۔ یعنی یہ احد کی بات ہو رہی ہے۔ گھر والوں سے رخصت ہو کر نکلے، احد کے میدان میں پہنچے، لشکر کو ٹھہرایا اور اس کے بعد پھر جنگ کا میدان درست کرنے لگے۔ جو پہاڑی درہ تھا وہاں پر 50 افراد کا ایک دستہ تعینات کیا۔ اس کے علاوہ جنگ کی ترتیب کے مطابق جہاں جہاں جس کو ڈپلوئے کرنا تھا کیا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ یعنی جو کچھ ہو رہا تھا اللہ جانتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سن رہے تھے۔ اس جب ہمت ارادہ کیا، ہمت جس طرح بولتے نا، ہمت ہی کی طرح ہمت بھی لفظ ہے۔ ہمت کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، مضبوط ارادہ کرنا۔ تو ہمت اسی سے ہے، ہمم سے ہے، ارادہ کرنا۔ طائفہ تانی 2 گروہوں نے، طائفہ کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، طائفتن کہتے ہیں ایک گروہ کو۔ تو اردو میں بھی طائفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ثقافتی طائفہ، کئی دفعہ آپ نے نیوز میں سنا ہوگا، ایک ثقافتی طائفہ آیا یا ثقافتی طائفہ گیا، تو گروہ کو کہتے ہیں، وفد کو کہتے ہیں۔ طواف اسی سے ہے، تو واو فا اس کی روٹ ہے، مطلب ہوتا ہے گھومنا پھرنا۔ تو وہ گروہ جو ٹریول کر رہا ہو اسے طائفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 2 ایسے گروہ تھے تمہارے، منکم تم میں سے، ان کے تفشلا بزدلی دکھائی، فا شین لام، فشلا ہوتا ہے ڈر جانا، ہمت کا ہار دینا، تو بزدلی دکھائی دونوں نے۔ واللہ اور اللہ ولیہما دونوں ہی کا مددگار تھا۔ جب تمہارے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، ہمت ہار گئے تھے، اور اللہ ان کا مددگار تھا۔ احد میں آپ کو یاد ہے کہ 1000 مسلمان نکلے تھے، ماشاءاللہ۔ احد کے میدان میں پہنچے، 300 لوگوں کو بہکا کر عبداللہ بن ابی ساتھ لے گیا۔ ان میں سے ایک تعداد تو منافقین کی تھی، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کتنے منافق تھے، کتنے صحیح العقیدہ مومن تھے، لیکن ڈر گئے، بہک گئے، اس کی باتوں میں آ گئے۔ یعنی اس سے 2 طرح کی باتیں کی نا۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ محمد پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب نے کہا شہر میں رہ کے لڑو، یہ یہاں لڑنے آ گیا، ہم کی اس کی بات مانیں، ہم غلام ہیں۔ اب اس طرح کی باتیں۔ اب دیکھیں، ابھی نیا نیا اسلام شروع ہوا تھا، ابھی لوگوں کے اندر قبائلی تعصب اور جاہلیت باقی تھی، تو اس وجہ سے کچھ لوگ اس طرح کی باتوں سے متاثر ہوئے۔ دوسرا پوائنٹ اس نے یہ اٹھایا کہ کھلے میدان میں ہم لڑ رہے ہیں، ان کا لشکر ہے 3000 کا، ہماری تعداد ہے 1000، ایک بندے کا مقابلہ 3 بندوں سے ہوگا، لو ہم کیسے جیت سکتے ہیں، ہم مرنے کے لیے آئے ہیں، ظاہر ہے زندگی کا ڈر تو لگتا ہے انسان کو، تو کچھ لوگ ڈر بھی گئے۔ اور تیسری بات اس نے یہ کہی کہ جنگ کوئی نہیں ہونی، یہ ایویں ہی ہے، باتیں ہیں اس طرح۔ تو کچھ لوگ ان پوائنٹس میں کے چکر میں آ گئے، اور کچھ تو پہلے ہی اس کے ساتھی تھے۔ یہ لوگ مدینہ سے پلان بنا کر نکلے تھے کہ ہم مسلمانوں کی ہمت توڑ دیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں سفر کے لیے ہی نکلے، ویسے ہی سفر کے لیے آپ گھر سے ارادہ کر کے نکلتے ہیں آج چھانگا مانگا گھومیں گے، آپ 8-10 لوگ ہیں، فیملی ممبرس ہیں۔ اب آدھے رستے میں ابھی آپ پہنچے ہیں اور 4 لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ ہم تو چھانگا مانگا نہیں جا رہے، اتنی دور جا کر کیا کرنا ہے، سردی ہے، رات ہو جائے گی، لیٹ ہو جائیں گے، ہم تو یہ شالامار باغ ہو آتے ہیں۔ اب ان کی اس بات سے 12 میں سے 5 لوگ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ تو اب جو باقی رہ گئے ہیں وہ شیخ تو ہوں گے،
حالانکہ کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے، کوئی خطرناک کام نہیں ہے، یو آر جسٹ گوئنگ فار اے پکنک، لیکن پھر بھی آپ ڈبل مائنڈیڈ ہو جائیں گے، بحث شروع ہو جائے گی، کیا کریں، ہم بھی شالامار چلے جائیں کہ ہم چھانگا مانگا ہی جائیں، ہوگی نا بحث۔ تو یہاں تو جنگ تھی، اور ایک دماغ بنا کر نکلے ہوئے جو لوگ تھے ان میں سے 300 لوگ، 1/3، 1000 کا 1/3 بن جاتا ہے 300، واپس چلے گئے، تو باقی جو 2/3 تھے ان کا ہل جانا تو بنتا تھا، انسان ہے۔ اب جو بالکل راسخ العقیدہ تھے، جو بدر کی جنگ بھی جھیل آئے تھے، مہاجر انصار، ان کی بات تو اور ہے، لیکن جو ینگسٹرز تھے، اتنی بڑی آزمائش اور پھر ایسا جھٹکا، تو تھوڑے ہل گئے۔ تو 2 قبیلے تھے، مین قبیلے تو آپ کو پتا نا، اوس اور خزرج تھے، لیکن ان کے بھی اندر خاندان تھے، ان کے بھی اندر بہت سارے اندر خاندان تھے، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں راجپوت ایک مین قبیلہ ہے، اب راجپوتوں کے اندر کتنی کائنڈز ہیں، اسی طرح ان کی بھی اندر کائنڈز تھی۔ تو 2 جو قبیلے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ جا چکے تھے، منافق تو ٹل چکے تھے، اب انہوں نے یہ ارادہ کیا آپس میں، ظاہر ہے سب آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے، بہت بڑی بات تھی کہ 300 افراد لوٹ گئے، تو اب جو ہے ڈسکشن سب قبیلے آپس میں کر رہے تھے، تو اس میں 2 قبیلوں نے ارادہ کیا کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، صحابہ نے بھی سمجھایا، اور وہ مان بھی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ وہ بے وقوف ہیں اور آپ لوگ کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم صرف 700 لوگ بچے ہیں، وہ 3000 لوگ ہیں، 4 گنا بڑا لشکر ہے۔ آپ نے کہا اللہ تمہاری مدد 3000 فرشتوں کے ذریعے کرے گا، تم کیوں گھبراتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر اور صحابہ کے سمجھانے پر وہ لوگ رک گئے، صحیح العقیدہ مومن تھے، بس گھبرا گئے تھے، رک گئے، گئے نہیں وہ۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی محنت کریں، ہمت باندھیں، کام کریں، لیکن بھروسہ اللہ پر کریں۔ اچھا، بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر باندھ کر بیٹھ جاؤ جی اللہ کرے گا جو کرے گا، یہ مطلب بالکل نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توکل کیا ہے؟ کیا توکل یہ ہے کہ میں اپنا اونٹ کھلا چھوڑ دوں اور بھروسہ رکھوں کہ اللہ حفاظت کریں گے؟ آپ نے کہا نہیں، بھروسہ توکل یہ ہے کہ پہلے اپنے اونٹ کو مضبوط باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ لہٰذا انگلش فریز بھی اسی سے چلا ہے کہ فرسٹ ٹائی یور کیمل ٹائٹلی۔ تو یہ اسلام کا اصول ہے، اپنی پوری محنت کریں، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھیں، بھروسہ اسباب پر نہیں ہوتا، لیکن تیاری پوری کرنی۔ وَلَقَدْ بلا شک و شبہ نصرکم اللہ ببدر، اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں کہ تمہیں کوئی اللہ پہ مسٹرسٹ ہو، بدر میں تمہاری مدد ہو چکی ہے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے، بدر میں تم کمزور تھے، پھر بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ آپ کو پتہ ہے نا بدر میں 313 لوگ گئے تھے، اور جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکی، قافلہ پکڑنے گئے تھے، جنگ کرنے گئے ہی نہیں تھے، تیاری بالکل نہیں تھی، 8 لوگوں کے پاس تلواریں تھی، 4-5 کے پاس تیر کمان تھا، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، بس قافلہ پکڑنے گئے تھے، جنگ کا تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے حکم دیا جنگ ہوگی تو پھر جنگ میں ہی حصہ لی، جنگ کی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ بالکل صاف مطلب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کمزور تھے بدر میں، لیکن پھر بھی اللہ نے تمہیں کامیابی عطا کی، اپنی نصرت بھیجی تمہارے لیے۔ تو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ مدد فرمائے گا، بس شکر گزاری کرو، شکر گزاری کرو۔ تو بعض اوقات پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کوئی تکلیف سامنے آ جاتی ہے، جیسے احد میں سامنے آئی، کتنی بڑی بات تھی، 300 لوگ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، اب اللہ کو پتا تھا یہ آزمائش آنے والی ہے، اللہ نے پری انفارم تو نہیں کیا، تو دل میں تو آتا ہے نا کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوا، تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ایسا محسوس کریں تو زندگی میں کبھی تو ان نعمتوں کو یاد کریں جو اللہ نے عطا کی ہیں،
جس رب نے باقی نعمتیں عطا کی ہیں وہ اس میں بھی برکت ڈال دے. ٹھیک ہے. اب اللہ نے کامیابی دی کامیابی. بعد میں جنگ ہارنے کی ریزن زور ہوئی. لہٰذا میں نے پہلے بھی آپ سے پچھلی کلاس میں بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ کا بیان ہے کہ جیسی نصرت اللہ نے احد میں اپنے نبی کو دی کسی جنگ میں ہمیں نہیں ملی. مسلمان غالب تھے اور پہلے ہی حلے میں یعنی جنگ کے اول وقت میں فجر کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے اور 11-12 بجے تک مسلمان کافروں کو اکھاڑ چکے تھے, رگید کر اتنا پیچھے لے گئے تھے کہ وہ ان کے خیمہ گاہ, ان کی قیام گاہ کراس کر کے آگے نکل چکے تھے اور کفار کہیں ٹک نہیں پا رہے تھے. اگر اس وقت درے والا مسئلہ پیش نہ آتا تو ایسی عظیم فتح کہیں دیکھنے میں نہ آتی. لیکن اللہ نے بہت کچھ سکھانا تھا. اس جب تقولو آپ کہہ رہے تھے للمؤمنین مومنوں سے الن کیا یکفیکم کافی نہیں ہے تمہیں ان کے یمدکم مدد کرے تمہاری ربکم رب تمہارا بھی ثلاثت 3,000 ہزار کے ساتھ من الملائکۃ فرشتے منزلین اتارے گئے. وہ وقت یاد کریں جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں کافی نہیں ہوگا کہ اللہ تمہاری مدد کرے 3,000 فرشتوں کے ساتھ جو اتارے ہوئے ہوں, یعنی کہ 3,000 فرشتے بھیج کر مدد کرے. الف لیلا پڑھتے ہیں نا, کہانی سنتے ہیں, بڑی مشہور ہے. تو الف کہتے ہیں 1000 کو, لیلا رات کی جمع ہے, الف لیلا 1000 راتیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, گھبرائے ہوئے تھے نا یہ دو لوگ, 2 قبیلے 2 گروہ, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم 700 ہیں, وہ 3,000 ہیں, تعداد جو ہے وہ 4 گنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے 3,000 فرشتے بھیجے. اللہ کہتے ہیں بلا کیوں نہیں بھیجوں گا. بڑا سچا شعر ہے. فضائے بدر پیدا ہو فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. پھر کوئی اٹھ کر اعتراض کرے گا جی فضائے بدر تو پیدا ہی نہیں ہو سکتی, ویسا ایمان ہی نہیں آ سکتا. ویسا تو نہیں آ سکتا لیکن قریب تو آ سکتا ہے. یعنی اگر آپ میدان جنگ میں نصرت حق کے لیے اتریں گے تو اللہ مدد دے گا. اس کی ماضی قریب کی مثال 1965 ہے. 1965 میں جب ہم پر حملہ ہوا ہے, ہم کسی طرح بھارت کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں تھے, مگر جب ایمان اور استقلال کے ساتھ مقابلہ کیا تو آپ دیکھیے اللہ نے فتح دی. اور احد والی کہانی ریپیٹ ہوئی ہمارے ساتھ 71 میں ہم پوری طرح ٹکر کی آرمی تھے اور بہت ویل اکوپڈ آرمی تھی اور سب کچھ تھا ہمارے پاس, لیکن خانہ جنگی ہوئی تو پھر اللہ پاک نے کسی کی بھی مدد نہیں کی, ہار گئے, بری طرح ہار گئے. 90,000 فوجی ہمارے بھارت کے پاس قید ہوئے, 90,000, 90,000. تو لہٰذا اصول آج بھی وہی ہے. لہٰذا لفظوں کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ بڑے یعنی اعتراض کرتے ہیں, آج کل اعتراض کرنا بھی فیشن ہو گیا نا. تو اگلے دن کسی نے مجھے ایک شیئر کیا تھا, کلپ شیئر کیا تھا, کیونکہ میں تو جو اقبال کے اشعار ہیں وہ سنا دیتی ہوں کئی دفعہ, مجھے پسند ہے بہت, میں پڑھتی بھی ہوں. تو ایک شعر ہے اقبال کا بڑا خوبصورت, آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. تو وہ محمد علی انجینئر صاحب کہنے لگے یہ شعر ہی غلط ہے, نہ ابراہیم سا ایمان پیدا ہو سکتا ہے اور نہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ انداز بیان ہے. یہ ایک عام مسلمان کو بھی پتا ہے اور علامہ اقبال کو بھی پتا تھا اور مجھے بھی پتا ہے اور ہر پڑھنے والے شعر بیان کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیول کا ایمان ہم نہیں لا سکتے, اور نہ ہی لٹرل میننگ یہ ہوتا ہے کہ آگ ٹھنڈی کر دی جائے گی. وہ امتحان اب نہیں آنے والا, وہ ایک ہونا تھا ہو گیا. مقصود صرف یہ بیان کرنا ہے کہ اگر آج بھی کوئی خالص ایمان لے آئے, جس لیول تک خالص لا سکتا ہے, تو اللہ اس کی مدد کریں گے, اور جو اس کے گرد حالات کی آگ دہک رہی ہے اسے اللہ ٹھنڈا کر دیں گے. یہ سادہ سی بات ہے, یہ بس انداز بیان ہے کہ دل پر اثر کرے. تو لفظ نہیں, زبان نہیں پکڑنی چاہیے کسی کی. یہ تو جس کو کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا, یہ نہیں اتارنی چاہیے. ہاں جو بات غلط ہو اس کو روکے, یہ تو انداز بیان ہے, سب سمجھتے ہیں. اچھا, یہ تو بات بیچ میں آ گئی کہ پھر کوئی کہے کہ بدر جیسا اخلاص نہیں آ سکتا تو بدر جیسی مدد نہیں آ سکتی. نہیں, میں بدر سے کمپیئر کسی جنگ کو نہیں کر رہی, لیکن نہ ہی وہ شاعر جو ہیں وہ کر رہے ہیں. مقصود صرف اتنا ہے کہ اگر آج بھی باطل اور حق کی جنگ ہوگی اور حق کے لیے ڈٹ جاؤ گے تو اللہ کی مدد آئے گی جیسے بدر میں آئی تھی.
تو وہ آتی ہے جی، بہت میدان قائم ہوئے اور اللہ کی مدد آئی، بہت قائم ہوئی اور بہت دفعہ۔ تو اللہ کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں مدد کروں گا میں، جب تم کام ہی میرے دین کا کر رہے ہو تو میں مدد کیوں نہیں کروں گا۔ ان اگر تصویر تم صبر کرو، وتتقوا تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُمْ آپ پڑے تم پر من فورہم اپنی پوری شدت کے ساتھ، ہذا اسی طرح، یمددکم مدد کرے گا تمہاری ربکم تمہارا رب، بخمسۃ آلاف 5,000 فرشتوں کے ساتھ، من الملائکۃ فرشتے، مسومین چنے ہوئے نشان زدہ۔ کیوں نہیں، اگر تم صبر سے کام لوگے اور تقوی اختیار کرو گے اور تمہارے دشمن پوری قوت کے ساتھ تم پر آن پڑیں گے تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، تمہاری مدد کے لیے 5,000 چنے ہوئے فرشتے اتارے گا، ضرور اتارے گا۔ شرائط ہیں، شرائط ہیں۔ آج کسی گھٹیا سے جو ہے نا ادارے سے، IMF جیسے ادارے سے بھی قرض لینے جاتے ہیں، وہ بھی شرطیں رکھتا ہے۔ یہ تو رب کریم ہے، تو اللہ کریم نے شرطیں رکھی ہیں، 2 شرطیں۔ صبر، کس چیز پر صبر جی؟ دین پر عمل کرتے ہوئے جو رکاوٹیں آئیں ان پر صبر، جیسے مدینہ والوں نے کیا، ان کے بائیکاٹ کیا گیا، ان کا کاروبار خراب کیا گیا، ان پر حملے کیے گئے، انہوں نے ہر چیز برداشت کی، ہر چیز کو خندہ پیشانی کے ساتھ سہا۔ تو دین کو قائم کرو اور دین کو قائم کرتے ہوئے جو دقتیں آتی ہیں ساری سہ جاؤ، یہ ہے صبر۔ اس کی انتہا ہے میدان جنگ، ابتدا ہے معیشت، اکانومی سے شروع کرتے ہیں اور جب انسان نہیں ٹوٹتا تو میدان جنگ تک لے کر آتے ہیں۔ تو ہر مرحلے پر صبر کرو، اور یہ مرحلے کاٹنے ہوں گے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ انہیں پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ پیری فقیری کے راستے میں آپ کو بہت ساری کہانیاں ملیں گی، کایا پلٹ پلک جھپکتے میں ہونے کی، لیکن دین کے راستے میں آپ کو کوئی ایسی کہانی نہیں ملے گی، کوئی ایسا قصہ نہیں ملے گا۔ دین کا کام جب بھی ہوگا بتدریج ہوگا، گریجول ہوگا، درجہ بدرجہ ہوگا، اور ہر مرحلے کا امتحان دینا ہوگا۔ یو کانٹ اسکپ اے پیپر، سنگل پیپر۔ تو لہٰذا صبر کیا اگر تم نے ہر مرحلے میں، وتتقوا اور تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ کے خوف سے تم نے اپنے آپ کو بدل لیا، تمہاری خلوت اور جلوت یکساں ہو گئی، تم اندر باہر سے ایک جیسے ہو گئے۔ تو پھر اگر تمہارا دشمن تم پر آن پڑا، اب کتنے لوگ ہو جائیں جی، پوری قوم ہو جائے، پوری قوم نہیں ہو سکتی، 1/3 ہو جائے کافی ہے۔ اور یہ تقسیم بھی اللہ خود آپ کو بتا دے، میں نہیں بتا رہی، بھی تھوڑے آگے چل کر اور کھل جائے گی۔ مسلمانوں کا ایک گروہ بالکل مضبوطی سے ڈٹا کھڑا تھا، ایک گروہ کمزور تھا، دبکا بیٹھا تھا، ایمان والا تھا مگر بزدل تھا، اور ایک گروہ منافق تھا۔ تو 1/3 کی تقسیم ہو گئی نا۔ تو 1/3 ایٹ لیسٹ ان خصوصیات کا حامل ہو، استقامت والا اور تقوی والا، تو پھر اللہ کہتے ہیں میں مدد کروں گا۔ جب تمہارا دشمن تم پر لپکے گا میں مدد کروں گا، اور عام فرشتے نہیں بھیجوں گا، مسومین، برانڈڈ، جو میں نے تخلیق ہی انہی مقاصد کے لیے کیے ہیں، وہ فرشتے بھیجوں گا تمہاری مدد کے لیے۔ وما نہیں جعلہ بنایا اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری، لکم تمہارے لیے، اس بات کو اللہ نے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا۔ یعنی کہ اللہ کہتے ہیں بیان میں اس لیے تعداد نہیں کر رہا کہ میں 5 ہی بھیج سکتا ہوں یا 3 ہی بھیج سکتا ہوں، میں نے صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے سمجھا دیا ہے کہ تمہارا دشمن 3,000 ہے تو میں 5 بھیج دوں گا مدد کے لیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنے ہی محدود ہیں یا اللہ اتنے ہی بھیج سکتا ہے، یہ تو صرف تمہارا دل خوش کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، میں جس طرح سے پسند کروں گا اس طرح سے تمہاری مدد کروں، جس طرح سے پسند کروں۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے بیان کر دیا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس سے۔ دیکھیں بہت سخت امتحان تھا، پوری دنیا میں ان 700 مسلمانوں کا مددگار کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے ساتھ، کوئی نہیں تھا، کہیں نہیں تھا، لیکن ان 700 نے استقامت دکھائی۔ جب استقامت دکھائی تو اللہ نے مدد کی۔ اب ظاہری بات ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ گھبرا گئے تھے، گھبرانے کا سبب منافقوں کی چال تھی، سارے نہیں کچھ گھبرا گئے تھے، تو پھر اللہ نے انہیں اطمینان قلب دیا۔ جو تیز رو ہیں
انہیں دو اصول ہم سفری، جو تیز گام نہیں ان کا دل بڑھائے چلے۔ تو بعض اوقات ساتھی ایسے ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، اور نیت درست ہوتی ہے ان کی، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، تو انہیں چھوڑ نہیں دینا، انہیں بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہاری اطمینان قلب کے لیے بیان کر دیا، ضروری نہیں میں اتنے ہی لوگ بھیجوں، میں اس سے زیادہ بھیجوں گا، میں جیسے چاہوں گا تمہاری نصرت کروں گا، جیسے چاہوں گا۔ اصل میں تو نصرت اللہ کا حکم ہے جی، اللہ کا حکم، فرشتے اترے نہ اترے، اصل چیز اس کا کن ہے، اس کا کاف نون، دنیا بدل سکتا۔ وما نہیں النصر مدد اللہ مگر من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے، مدد تو بس اللہ کی طرف سے آتی۔ ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم سارے زمانے کے پاس روتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں روتے، جو حقیقی ناصر ہے، نصیر ہے۔ ماں سے دکھ بیان کرتے ہیں، کوئی پریشانی آ گئی، ماں سے دکھ بیان کرتے ہیں، شوہر سے بیان کرتے ہیں، بھائی سے بیان کرتے ہیں، بیٹے سے بیان کرتے ہیں، چچا سے، ماموں سے۔ ایک نہیں کہتے تو اسے نہیں کہتے جو ہمارا مسئلہ حل کرنے پر قادر ہے، جو نصیر ہے، جو ناصر ہے، جو منصور ہے، اسے نہیں کہتے۔ حالانکہ شاید وہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہی اس لیے ہے کہ ہم اب تو اس سے کہیں۔ تو لوگوں سے مت کہا کریں، اللہ سے کہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک چیز کو دیکھتی تھی اور حیران ہوتی تھی، مجھے اس کی سمجھ کافی عرصے بعد آئی کہ اتنی ساری پریشانیاں تھیں، سوشل تھیں، اکنومیکل تھیں، ڈیفنس کے اعتبار سے تھیں، گھر کی بھی تھیں، منافق بھی ایک مصیبت تھے۔ ان ساری پریشانیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے پریشانی شیئر کرتے نظر نہیں آتے۔ ان کے جیسے ہم لوگ غیبت نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات دل اتنا پریشان ہوتا ہے کسی بات سے کہ پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ میں بات کسی سے شیئر کر لوں، پھر ہم کسی بہت ایسے بندے سے شیئر کرتے ہیں جو بہت ٹرسٹڈ ہوتا ہے ہمارا اور دیندار بھی ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں دیکھو غیبت مقصود نہیں ہے، مجھے مشورہ چاہیے اور میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا تو میں نے کہا تم سے مشورہ کر لوں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ یا یہ بھی کہ میں جانتی ہوں کہ بات نہیں کرنی چاہیے لیکن دل اتنا گھٹ رہا تھا کہ میں نے کہا تم سے بات کر لوں۔ کرتے ہیں نا ایسا، ہم سبھی کبھی نہ کبھی کرتے ہیں۔ اگلا بیچارہ مخلص ہوتا ہے پوری طرح، دیندار بھی، سمجھدار بھی، وہ سنتا ہے، تسلی دیتا ہے، منہ سر چومتا ہے، ماں ہے، بہن ہے، ٹیچر ہے، دوست ہے، اور تسلی دیتا ہے، سمجھاتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حل اس کے ہاتھ میں ہے ہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے، حالانکہ اتنے بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، نہ کسی نے کبھی آپ کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی، نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کر بات کی، دیکھو اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کی، کبھی نہیں بات کی۔ تو میں حیران ہوتی تھی کہ یہ تو ایک ان ہیومن بات ہے۔ پھر مجھے بعد میں سمجھ آئی، انڈائریکٹلی سمجھ آئی۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کوئی خوشی کی خبر سنتے سجدہ شکر ادا کرتے، اور جیسے ہی کوئی پریشان کن خبر سنتے فوراً 2 رکعت نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے۔ تب مجھے آئیڈیا ہوا، اوہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پریشانی کی طلا پاتے آپ فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے حاجت کی، اور اللہ سے اپنا سارا غم کہہ دیتے، تو اللہ آپ کے دل پر تسکین اتار دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل بیہیو کرتے لوگوں کے ساتھ۔ ہم یہیں پر غلطی کرتے ہیں، ہم سب سے کہتے ہیں، اللہ سے خود نہیں کہتے۔ تو جب پریشانی آئے تو اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ مدد کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، ہی نہیں، کسی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ اگر بندوں سے بھی کام نکلے گا تو وہی نکلوائے۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے سوا کوئی مددگار نہیں، اور یہی سچ ہے۔ العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، وہ بہت غالب ہے، ہر کام ہر کسی سے کروا لینے پر غالب ہے۔ دیکھیے نا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پلوا دیا، مار رہا تھا نا بنی اسرائیل کے بچے،
نہیں جی سکتے تھے اس کے حکم کے بغیر. اللہ نے زندگی بھی دی اور اس کے گھر میں رہ کر پرورش کروایا. وہ سب علوم، وہ ساری ٹیکنیکس، ان کے سیاسی داؤ پیچ سب سیکھے موسیٰ علیہ السلام نے، وہاں رہ کر سیکھے اور بادشاہوں کے ٹیچر سے سیکھے باقاعدہ. لہٰذا جب انہیں سامنا کرنا پڑا بحیثیت نبی ان کی ٹیکنیکس کا، تو انہیں کوئی دقت نہیں ہوئی، انہیں بہت آسانی سے ہینڈل کر لیا ان کو. آپ دیکھیے کہ کیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا حاکم بنایا. حالانکہ کچھ دیر پہلے یوسف علیہ السلام قید میں تھے، ایک مجرم تھے لوگوں کی نظروں میں، اور اللہ نے ان کی بے گناہی بھی ثابت کی اور انہیں فائنانس منسٹر بھی بنایا، اور فائنانس منسٹر سے پھر حاکم مصر بنا دیا. تو وہ غالب ہے، وہ جو اس نے کرنا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے، جس طرح چاہے کرے. ساری دنیا اس کی، جس سے چاہے کام دے. اور وہ حکمت والا ہے، یعنی وہ اپنے غلبے سے، اپنی طاقت سے جو چاہے کرا سکتا ہے، مگر وہ ٹائم دیتا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ مجبور ہے، اس لیے کہ وہ حکیم. وہ جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے ٹائم رکھتا ہے، ڈیل دیتا ہے اسے. اپنا ہر کام حکمت کے طریقے سے کرتا ہے. لیقطع، یہ جنگ ہوئی تاکہ کاٹ دے اللہ طرفن، ایک حصہ، من الذین کفروا، کافروں کا، اور یا پھر یکبتہم، ذلیل کرے انہیں، فینقلبوا، واپس لوٹے، خائبین، نامراد ہو کر. یہ جنگ ہوئی. یعنی اللہ تو غالب ہے، اللہ اپنے حکم سے کافروں کو تباہ کر سکتا ہے، اللہ فرشتے بھیج کر تباہ کر سکتا ہے. کیوں مومنوں کو آزماتا ہے؟ تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں کا اور انہیں ذلیل و رسوا کر دے اور وہ نامراد ہو کر واپس جائے. اب دیکھیں کافر جو ہیں ان کا بھی نقصان ہوا، ان کے بھی بہت لوگ مارے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر تو وہ جنگ جیتے، لیکن ملا کیا ان کو؟ بتائیں. کچھ بھی نہیں. احد کے خاتمے پر واپسی کے لیے روانہ ہوئے، تھوڑا آگے پہنچ کر خیمے لگائے، مسلمانوں نے لاشوں کو دفن کیا، کفار کی لاشیں بھی ایک سائڈ پر ڈالی، مدینہ واپس آئے، رات مسجد نبوی میں گزاری. ادھر رات جو ہے گزری، صبح سارے بڑے بڑے سردار ابو سفیان کے پاس آ کر اکٹھے ہو گئے. کہنے لگے کہ ابو سفیان یہ کیا، تم نے تو ہمیں کہا تھا مدینہ پر قبضہ ہو جائے گا اور غلام اور لونڈیاں ملیں گی اور خزانے ملیں گے، تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا. مسلمان جنگ میں ہار چکے ہیں، ہمت ٹوٹ چکی ہے، سارے زخمی ہیں، اب چل کے مدینے پر حملہ کرتے ہیں. اب اس میں اختلاف ہو گیا، کچھ کا کہنا تھا کہ چل کر حملہ کریں، کچھ کا کہنا تھا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سوچ کا پہلے ہی اندازہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزری اور صبح ہوئی تو فجر کی نماز پڑھا کر آپ نے کہا جو لوگ احد میں ساتھ گئے تھے وہی لوگ چلیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، سب آ جائیں، کوئی کسی بھی حال میں، ہمیں تعاقب کرنا ہے کفار کے لشکر کا. اب اس میں ایک حکمت تو یہ بھی تھی کہ مورال ہائی ہو جائے. ڈاؤن ہو گیا تھا نا کہ ہماری غلطی سے ہی سب کچھ ہوا، ریئلائز تو ہو گیا تھا، تو مورال بہت ڈاؤن ہوا تھا، تو مورال ہائی کرنا بھی مقصود تھا. لہٰذا انہیں کو لے کر نکلے. اور جب یہ لشکر، یہ تفصیل تھوڑا سا آگے چل کر تفصیل سے بھی قصہ سناؤں گی کیونکہ ابھی واقعہ آگے آئے گا. ابھی میں یہاں پر بتا رہی ہوں کہ وہ واقعی خالی ہاتھ واپس لوٹے، کہ ابھی وہ آپس میں ڈسکشن نکال رہے تھے کہ مدینہ پر حملہ کریں نہ کریں، کہ ان کو اطلاع مل گئی کہ مسلمان تعاقب میں آ رہے ہیں. یہ دیکھ کر سن کر انہوں نے خیمے اٹھائے اور بھاگے. مسلمانوں نے حمراء الاسد تک تعاقب کیا. حمراء الاسد سے آگے پھر مدینہ ہی تھا، پڑاؤ، یہ پڑاؤ تھے نا کہ یہ پڑاؤ ہوتے تھے، سوری مکہ ہی تھا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد پر رک گئے، 3 دن رات وہاں قیام کیا، آرام دیا سب کو، خود کو، اور پھر اس کے بعد مدینہ واپس آ گئے. تو یہ خالی ہاتھ نامراد گئے. ان کو خوب ملامت ہوئی کہ اچھی جنگ جیتی تم نے، جب جنگ جیت ہی گئے تھے تو ایک ہی بار مسلمانوں کا معاملہ ختم کر کے آتے، مدینہ ملیہ میٹ کر کے آتے. تو مقصد یہ کہ بظاہر انہیں جنگ میں وقتی کامیابی مل تو گئی، لیکن آخری پلہ پھر مسلمانوں کا بھاری رہا، کیونکہ مسلمانوں نے تعاقب کیا اور کفار کا لشکر بھاگ رہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ پر حملہ کرنے کی ان کی جرت نہیں ہو سکی.
یہ بھی تو اللہ کی نصرت تھی. لیسا لکا، نہیں ہے آپ کو، من الامری، کچھ بھی اس معاملے میں اختیار، شیئن، ذرا برابر، او یتوبا علیہم، خواہ ان پر مہربان ہو، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے معاملے میں آپ کو کچھ اختیار نہیں، چاہے اللہ ان پر مہربان ہو، چاہے انہیں سزا دے، بے شک وہ ظالم ہے. یہ واقعہ جو ہے جی بیر معونہ کا واقعہ ہے، اور قبیلہ تھا رحل اور زکوان. جب مسلمان احد میں ہار گئے تو ان قبیلوں کی ہمتیں بڑی بڑھ گئیں، لہٰذا احد کے بعد کئی چھوٹی چھوٹی مہمیں پیش آئیں. بیر معونہ کا واقعہ یوں پیش آیا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اپنے کچھ مبلغ بھیجیں ہمارے پاس. آپ نے کہا کہ یہ قبیلے بڑے سرکش ہیں، تو مجھے اپنے ساتھیوں کی جان کا اندیشہ ہے. تو ان کا جو آیا تھا نمائندہ، وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ابی عامر نام تھا اس کا، کہنے لگا کہ نہیں نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں ذمہ لیتا ہوں ان کی حفاظت کا، میں ضمانت لیتا ہوں. تو عربوں میں ضمانت بہت بڑی چیز مانی جاتی تھی، جان دے دیتے تھے، ضمانت ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ بھیجے، اور ان ظالموں نے یہ کیا کہ 70 کے 70 کو گھیر کر شہید کر دیا دھوکے سے. جب قبیلے کے پاس پہنچ گئے نا، تو ایک تو تبلیغ کے لیے گئے تھے، ویسے ان کے پاس تلواریں تھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کوئی دھوکہ ہونے والا ہے. تو انہوں نے آرام سے اپنی تلواریں جو ہیں وہ درختوں پر ہینگ کر دی، اور وضو وغیرہ کرنے لگے، کھانا پکانے کا انتظام کرنے لگے، قیام کے وقت جیسے ریلیکس ہوتے ہیں، اور کوئی اندیشہ بھی نہیں تھا کسی بات کا. تو قاصد کو بھیجا ان کے سردار کے پاس، ابن طفیل نام تھا اس کا، تو اس کے پاس بھیجا. تو اس نے قاصد کو وہیں پہ شہید کر دیا، اور خود نکل کر آئے، اور 200 لوگوں نے ایک ٹیکرے پر، یہ ٹھہرے تھے ٹیلے پر، اس کو گھیر لیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین نے تلواریں اٹھا لی، لیکن یہ بدبخت ظالم قریب ہی نہیں آئے. انہوں نے دور سے تیر مارنے شروع کیے، تاک تاک کر، اور ظاہری بات ہے کہ شہید ہو گئے سارے. 2 لوگ بچے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کو ان ظالموں نے مکہ والوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا، تو ساروں کو شہید کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کی اطلاع دی، تو بہت رنجیدہ ہوا، بہت رنجیدہ ہوا. یعنی کہ یہ عربوں کے ہاں بھی بہت ہی قبیح حرکت تھی. کسی عرب قبیلے نے اٹھ کر اس کی تعریف نہیں کی. یہ بہت گھٹیا حرکت تھی، کسی کو مہمان بنانا اور مہمان بنا کر اس کی جان لے لینا. اور 70 لوگ، اور چونکہ یہ قبیلے بہت سرکش اور جنگلی اور وحشی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اپنے بہترین سٹوڈنٹس چن کر بھیجے تھے تاکہ وہاں اچھے طریقے سے کام ہو سکے. لیکن سارے شہید کر دیے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی. آپ بہت رنجیدہ تھے، بہت زیادہ. آپ کو طائف کے موقع پر اتنی تکلیف دی گئی، مگر آپ نے بد دعا نہیں کی. یہاں تک کہ جب پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ مجھے اجازت ہے میں انہیں پہاڑوں کے بیچ میں پیس دوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں تو ان کی اولادیں ایمان لے آئیں گی. زید بن حارثہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے جب باغ میں پہنچے، انہوں نے کہا بد دعا کریں ان ظالموں کے لیے. آپ مسکرائے، آپ نے کہا میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. پھر دوبارہ دعا کی ان کے لیے. لیکن اس موقع پر آپ اتنے ہرٹ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک دعائے قنوت نازلہ پڑھتے. اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں کرتے تھے جتنا آپ اپنی امت سے کرتے تھے. بے لوث محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک دعائے قنوت نازلہ پڑھتے رہے. فجر کی نماز میں، فجر کے فرضوں میں دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اور سب صحابہ آمین کہتے تھے. 1 ماہ تک پڑھی. پھر یہ آیت اتر آئی کہ اللہ نے کہا اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ ظالم ہیں، چاہے میں انہیں سزا دوں، چاہے میں انہیں معاف کر دوں. آپ اس بات کو جانے دیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت نازلہ پڑھنی بند کر دی. پھر بعد ازاں جب اسلام پھیلا تو یہ قبیلے بھی ایمان لے آئے. وہ مالک ہے. اسلام سے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگوں کو دیکھ کر اللہ مسکرائے گا، قاتل اور مقتول، کہ دونوں ہی جنتی ہوں گے. کیسے ہوں گے جی؟ جو
قاتل تھا उसने तौबा कर ली या वो ईमान ले आया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो मुझे नजर आती है हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और वाशी रजी अल्लाह ताला अन्हु। वाशी नाम था उनका, नस्लन हबशी थे और गुलाम थे सफवान बिन उमैया के। तो उन्हें बड़ी महारत थी हरबा खींच कर मारने में। हरबा कहते हैं छोटे नेज़े। तो वो दूर से निशाना साध कर लगाते थे, आवाज पर निशाना लगाने की उनको महारत थी। तो हिंद जो थी रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके अब्बा उतबा को मारा था हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो जहालियत के ज़माने में अरबों में इंतकाम का बड़ा रिवाज था। लिहाजा जब ओहद की जंग करीब आई तो सफ़वान बिन उमैया ने कहा, अच्छा सफ़वान बिन उमैया के बाप को भी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मारा था। तो वो कहने लगा कि अगर तूने हमज़ा को मार डाला अपने हरबे के फन से तो तुझे आज़ाद कर दूंगा। और हिंद आकर मिली। हिंद के तो गुलाम नहीं थे, सफ़वान बिन उमैया के गुलाम थे ना। तो सफ़वान बिन उमैया जो था उसके वालिद को, बाप को, उमैया को मारा था हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो उसने कहा कि अगर तुमने हमजा को मार डाला मेरे बाप के इंतकाम में तो तुम्हें मैं आज़ाद कर दूंगा। और हिंद जो थी उन्होंने आकर वादा किया कि मैं तुम्हें बहुत माल दूंगी, बहुत माल दूंगी अगर तुमने हमजा को मार डाला, क्योंकि वो मेरे बाप का कातिल है। अब जाहिर बात है एक बंदे को मारने पर उन्हें दो चीजें मिल रही थी। मुसलमान तो जाहिर थे नहीं उस वक्त, तो आए जंग में शरीक हुए, कुछ और लोगों को भी मारा मुरा होगा। लेकिन बहरहाल वो खुद ये बयान करते हैं, मुसलमान होने के बाद वो खुद बयान उन्होंने किया कि मैं हजरत हमजा की ताक में था, लेकिन हमजा के सामने आने की हिम्मत नहीं थी मुझे। तो मैं ताक में था कि कहीं कोई घात ऐसी लगे कि मैं पीछे से वार कर सकूं। तो हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग जब शिद्दत पर थी तो एक बंदे को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़े, तो उनकी पुश्त जो है, कमर जो है, वो हो गई हजरत वाशी की तरफ। तो वाशी छुपे बैठे थे। वाशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दूर से हरबा फेंका जो हजरत हमजा की नाफ के पार हो गया। उस चोट से हजरत हमजा गिरे, यानी कि उठे, फिर गिर पड़े मगर फिर उठे, या लड़खड़ाए और खड़े हुए, दोनों तरह से रिवायत है। और हजरत वाशी कहते हैं वो पलटे मेरी तरफ, तो मैंने तो कहा मैं तो गया। यानी हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये तो नहीं पता था कि वाशी छुपे हैं, मगर उनको जिस तरफ से नेजा आया था अंदाजा हो गया तो उस तरफ पलटे। तो कहते हैं वाशी की मेरी तो पैरों से जान निकल गई। मैंने कहा ये मैं तो गया। लेकिन जो अल्लाह का हुक्म होता है वो पूरा होता है। रास्ते में घड़ा खुदा हुआ था जो अबू आमिर ने खुदवाए थे, राहब ने। तो वो घड़े में गिर गए हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो घड़े में गिरने से और भी नेज़े और हरबे चुभ गए उनको। मेन तो वही था जो नाव से पार हुआ था, तो उससे हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। हजरत वाशी कहते हैं कि मैं निकल कर आया, घड़े से देखा, और जब मुझे लगा कि वो फोत हो गए हैं तो कहते पहले मैंने कुछ पत्थर फेंके कि मूव तो नहीं करते। जब यकीन हो गया तो फिर मैं नीचे उतरा, फिर जाकर हिंद को बताया। हिंद मैदान जंग में थी, तो उस जमाने के रिवाज के मुताबिक हिंद आई और उन्होंने जो है नाक और कान वगैरह काट कर हार बनाया। ये उस जमाने का फैशन था। उस जमाने में जंग में ये जाहिलाना हरकतें करते थे। तो बहरहाल ये वाकया पेश आया। बाद में हजरत वाशी जो है वो मुसलमान हो गए फतेह मक्का के मौका पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ कर दिया, और वैसे भी इस्लाम हर गुनाह का कफारा है। मुसलमान हो गए वाशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिहादों में शरीक हुए। और फिर सबसे बड़ा जिहाद मुसलमानों को जो दरपेश हुआ अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, रहते सहाबा का ये सबसे बड़ा जिहाद था, सबसे अहम मोर्चा था। मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ। मुसैलमा कज़्ज़ाब पर पूरा यमन ईमान ले आया था और मुसलमान उसको शिकस्त नहीं दे पा रहे थे। सहाबा खुद बयान करते हैं, और ये बयान खालिद बिन वलीद जैसे सहाबी का है। यानी इस तरफ इतने सीनियर सहाबा थे मगर फतह नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खालिद को लिखा जो शाम के महाज पर थे कि खालिद उधर को छोड़ो और तुम इधर पहुंचो। खालिद वहां से यमन आ गए मगर फतह नहीं हो रही थी। इसे ये जो जंग है इसे जंग यमामा कहते हैं। 14 दिन ये जंग चली और इसमें बहुत शहादतें हुई, बहुत शहादतें हुई। उनके भी बहुत लोग मरे, मगर सहाबा का बयान है, और बड़े सीनियर सहाबा का, जिनमें अबू बकर
سوری ابو بکر نے کہا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ شامل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس شدت سے مسلمہ کے فالورز ہم سے لڑے ہیں کوئی نہیں لڑا، کیونکہ وہ دل سے مسلمہ کو نبی مان چکے تھے. تو جو جذبہ ادھر تھا نا وہی جذبہ ادھر تھا، اگرچہ وہ جذبہ جھوٹ پر بیس کر رہا تھا مگر وہ تو اس کو سچ مان رہے تھے نا. تو یہ دو عقیدوں کی جنگ ہو رہی تھی. تو جینونلی صحابہ سینئرز جو تھے وہ پریشان تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم یہ جنگ ہار گئے تو لوگ تو اس عقیدے کو سچ مان لیں گے، مسلمہ کو سچا نبی مان لیں گے. تو بہت پریشانی تھی، بہت پریشانی تھی، بہت سارے مرحلے آئے. وہ ایک طویل کہانی ہے ان 14 دنوں کی جو اپنی جگہ پر دل ہلا دینے والی ہے. لیکن بہرحال پھر اس جنگ کا خاتمہ اس بات پر منحصر تھا، یعنی کہ میٹنگ بیٹھی سینئر کمانڈرز کی تو وہ کہنے لگے کہ کیا کیا جائے، 10 دن ہو گئے جنگ چل رہی ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، اور وہ بھی فتح پر. تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک مسلمہ زندہ ہے ان کے حوصلے نہیں ٹوٹیں گے، مسلمہ مرے گا تو جنگ کا فیصلہ ہوگا. اب مسلمہ کو کون مارے، وہ کمبخت کون سا سامنے آ کے لڑتا تھا. تو وحشی جو تھے انہوں نے کہا کہ مجھے موقع عنایت کیا جائے، لہٰذا یہ خدمت ان کے سپورٹ کی گئی. وحشی جو تھے انہوں نے پھر پورا حساب لگایا، یعنی پوری انہوں نے پہلے جو ہے نا نگرانی کی کہ کس وقت وہ قلعے سے باہر نکلتا ہے. اب وہ صبح و شام وزٹ کرتا تھا اپنے مورچوں کو نا، اپنے سپاہیوں کا مورال بڑھانے کے لیے. تو انہوں نے وہ ٹائمنگ چیک کی سارا کچھ. تو پھر انہوں نے یہ بھی کہ بھئی وہ کہاں سے گزرتا ہے، کدھر جاتا ہے، ساری سیٹ کر کے تو وہ پھر طاق میں بیٹھے. تو 12واں دن تھا لڑائی کا، جب وہ شام کو نکلا اپنے سپاہیوں کا حال چال پوچھنے. تو حضرت وحشی جو تھے وہ طاق لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے پیچھے سے حربہ مارا جو دل سے پار ہوا اور وہ اوپر سے نیچے گرا اور مر گیا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے میں نے اپنے حربے سے دنیا کے بہترین آدمی کو مارا تھا اور میں نے اپنے حربے سے دنیا کے بدترین آدمی کو مارا. اس کے مرنے کے 2 دن کے اندر جنگ کا فیصلہ مسلمانوں کی ہماری کامیابی پر ہوا. تو آج بھی لوگ بڑے نفرت سے کئی لوگ ذکر کرتے ہیں، میں نے ایون کتابوں میں لکھے ہوئے تذکرے دیکھے ہیں کہ وہ جو وحشی تھا یوں مرا وہ مرا. نہیں، بالکل غلط بات ہے. پہلی بات تو وحشی اسلام لے آئے تھے، اما حضرت ہند بھی جو ہیں وہ اسلام لے آئی تھیں، دونوں ہی رضی اللہ تعالی عنہ کی فہرست میں ہیں، اور جہاد کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور بعد میں بھی ہمارا منہ ہی نہیں ہے کہ ان کے متعلق بات کریں. اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے یہ جو حدیث ہے نا کہ قاتل و مقتول دونوں جنت میں جائیں گے ساتھ ساتھ اور اللہ مسکرائے گا، تو اس میں ایک بڑی جو اہم مثال ہے وہ حضرت حمزہ و وحشی رضی اللہ تعالی عنہما کی ہونے والی ہے. انشاءاللہ آپ قیامت کے دن دیکھیں گے. اور رحل و زکوان والے بھی مسلمان ہو گئے، اور جو صحابہ پیغام لے کر گئے وہ ان کے ہاتھوں شہید ہوئے. تو وہ بھی گروہ ہیں دو، تو مقتول بھی جو ہیں وہ جنتی اور قاتل بھی جنتی، سوائے ان کے جو حالت کفر میں مر گئے ان کی بات نہیں کر رہی. لیکن پورا قبیلہ تو بعد میں اسلام لے آیا تھا نا، پورا رحل و زکوان کا قبیلہ اسلام لے آیا تھا، دونوں قبیلے. تو جو حالت کفر میں مر گئے ان کو چھوڑ کر باقی تو پھر جنتی ہے. تو یہ جی اس کی عنایتیں ہیں، اس کے فیصلے کرنے والے ہم کون؟ مگر ہم تو بہت بڑے ہو گئے ہیں، ہمارا تو جس کو دل چاہتا ہے ہم گستاخ رسول قرار دے کر مار بھی دیتے ہیں، زندہ جلا بھی دیتے ہیں، کیونکہ سارے فیصلے ہمارے ہاتھ میں ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں ہے جو کچھ وہ اللہ کا. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی میں جس کو چاہے معاف کروں، جس کو چاہے سزا دوں. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کبھی قانون ہاتھ میں مت لینا، سب کچھ میرا ہے، میں ڈیسائیڈ کروں گا کس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. یغفرو بخش دیتا ہوں لمن یشاء جسے چاہوں، ویعذب سزا دیتا ہوں من یشاء جسے چاہوں، جسے چاہوں بخش دوں، جسے چاہے سزا دوں. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، فیصلے تو اللہ کے قانون کے مطابق ہی ہوں گے. یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں فلانا بخشوا لے گا، فلانا بخشوا لے گا، بیکار اور بکواس باتیں ہیں. اللہ کا ذاتی اختیار ہے، مالک یوم الدین صرف اللہ، وہ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے بخش دے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخش دیتا ہے، مہربان. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے
یہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے. اللہ جسے چاہیں گے سزا دیں گے, جسے چاہیں گے معاف کریں گے. بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے, سناتی ہوں آپ کو. ایک صحابی, دیہاتی صحابی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. تو وہ مسکرائے اور جانے لگے. آپ نے روکا, آپ نے کہا مسکرائے کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا تجربہ ہے, میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں, بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں, لیکن زندگی میں نے گزاری ہے, تو میرا ایک تجربہ ہے کہ جب کوئی کمینہ آدمی حساب لیتا ہے, کمینہ سمجھتے ہیں نا, جس کا دل بڑا نہ ہو, چھوٹے ظرف کا آدمی حساب لیتا ہے, تو وہ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب لیتا ہے اور مین میخ نکالتا ہے اور ذلیل کرتا ہے. اور جب کوئی کریم انسان حساب لیتا ہے, کریم سمجھتے ہیں نا, فیاض, کرم کا جو صفت ہے نا, اسے بیان کرنے والی اردو میں کوئی ٹرم ہے ہی نہیں دراصل. تو کریم, فیاض, کھلے دل کا. تو جب کوئی کریم حساب لیتا ہے تو وہ صفت کرم سے کام لیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں نظر انداز کر دیتا ہے اور اگلے پر پردہ ڈال دیتا ہے. تو اللہ تو کریم ہے, تو وہ قیامت کے دن حساب لے گا, تو میں اس کے کرم سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ پردہ رکھ لے گا. تو اللہ تو ایسا ہی ہے جی جیسا اسے گمان کیا جائے. تو اللہ ہم سب کا قیامت کے دن بھی پردہ رکھے, جیسے اس نے دنیا میں ہمارے عیب ڈھانپ رکھے ہیں اسی طرح. اب سود کا موضوع ہے, انشاءاللہ تھوڑا اس پر کل بات کریں گے. آج اب آپ کا کوئی سوال ہو, کوئی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سونیا کیسی ہیں آپ؟ جی مس میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. مس آپ نے کب کلاس لینی ہے ہماری تجوید کی؟ آپ کی تجوید کی کلاس لے تو رہی ہیں مس شمسا؟ جی جی لے رہی ہیں, لیکن آپ نے کب لینی ہے؟ انشاءاللہ جلد لوں گی. اصل میں میں نے ان کو تھوڑے دنوں کے لیے, تھوڑے ویکس کے لیے ہینڈ اوور کی تھی, لیکن میں ایک دو چیزوں میں سٹک ہو گئی ہوں. ایک تو میری جو میڈ ہے وہ بیمار ہے اور اس کا آپریشن ہے, وہ چھٹیوں پر چلی گئی ہے. اینڈ ناؤ واٹ از آئی ڈونٹ ہیو اینی ہیلپ. تو میری کلاسز کے شیڈیول کے ساتھ گھر کا کام بھی ہوتا ہے, تو مجھے مینیج کرنے میں تھوڑی دقت آتی ہے. دن بھی چھوٹے ہیں سردیوں کے, تو خیر یہ دنوں کے چھوٹے بڑے ہونے سے تو میں جلدی اپسیٹ نہیں ہوتی. میں تھوڑی سی جو اپسیٹ آج کل ہوئی ہوں, گھر میرا بڑا ہے, کام ظاہرہ کافی ہوتا ہے اس اعتبار سے, ماشاءاللہ آنا جانا بہت ہے, کلاسز کے لیے بھی سب آتے ہیں, ویسے بھی کوئی نہ کوئی الحمدللہ آتا جاتا رہتا ہے. پھر یہ جو ریلیف فنڈز والے کام ہیں یہ بھی چل رہے ہیں. تو ان سب کے ساتھ جب میرے پاس ہیلپ نہیں ہے نا, تو میں خاموش ہو گئی. ورنہ میں نے ایکچولی صرف 1 منتھ کے لیے جو ہے 4 ویکس کے لیے شمسا سے درخواست کی تھی. پر پھر جب اب نہیں ہے میڈ, تو میں نے پھر ان سے کہا کہ پلیز آپ کنٹینیو کرو شمسا, بیکاز آئی ایم ریئلی اسٹک ان دیز تھنگس. تو آپ لوگ دعا کریں کہ مجھے کوئی اچھی میڈ مل جائے. جی آئی ایم ٹھیک ہے. ٹرائنگ فار اٹ. مجھے کوئی اچھی میڈ مل جائے اور وہ جو 5-6 مہینے تو کم از کم ٹک جائے, کیونکہ جو میری میڈ ہے وہ واپس آ جائے گی, بہت اچھی بچی ہے, لیکن اس کا آپریشن ہے. بلکہ آپ سب دعا کیجئے گا. شی از اے ینگ گرل, بائی برتھ اس کے دل میں سوراخ تھا, تو اب 18 سال کی جب وہ ہوئی تو پھر اس کا آپریشن ہونا تھا. ہم لگے ہوئے تھے, الحمدللہ اللہ نے فضل کیا, کچھ جان پہچان تھی, اب اس کو ایڈمٹ بھی کر لیا سب کچھ. مگر ابھی اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں, پھر اس کا آپریشن ہوگا, مے بی جنوری میں ہوگا, کیونکہ وہ کچھ ویک ہے, وہ اسے کچھ میڈیسنز دے رہے ہیں, ڈرپس لگا رہے ہیں. تو پھر آپریشن کے بعد ظاہرہ ہارٹ کا آپریشن ہے, لیٹس سی کہ کتنے منتھس اسے ریکور کرنے میں لگتے ہیں, دین شی ول بی بیک. تو اس عرصے کے لیے مجھے ہیلپ چاہیے, اور میں اللہ سے دعا بھی کر رہی ہوں کہ مجھے کوئی اچھی ہیلپر دے دیں تاکہ میں ریلیکس ہو جاؤں. تو پھر جیسے ہی میرا یہ پرابلم حل ہوتا ہے, دین آئی ول ٹیک یور کلاس بیک. یہ بات. جی
اور کوئی بات؟ No. چلیے کسی کی کوئی بات نہیں ہے تو پھر کلاس ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ 9:30 بجے دوبارہ ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.